ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا موضوع آپ کے علم میں ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ سے کوئی کوتاہی رہ گئی کہ ورلڈ کپ کے میچز ہمارے پاس سے نکل گئے۔ ہمارے ساتھ عارف علی عباسی صاحب اور سردار خان صاحب موجود ہیں۔ سردار صاحب، پرسنلی بینگ اے کرکٹ فین مجھے بھی افسوس ہے، پورے ملک کے لوگوں کو افسوس ہوگا کہ اب یہ میچز پاکستان میں نہیں ہو سکتے، لیکن جس بات کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، کیا کرکٹ بورڈ اور کیا کر سکتا تھا کہ فورن کنٹریز کو کنونس کرے کہ نہیں جی، جو 14 میچز پاکستان میں وہ پاکستان میں ہی ہوں، جبکہ سیکیورٹی کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ دیکھیں، سری لنکا انسیڈنٹ کے بعد تو ہر ٹیم جسٹیفائڈ ہے کہ وہ ہم آپ کے ملک میں آ کر کھیلنے کو تیار نہیں، وہ ایک بلنڈر ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں ممبئی اٹیکس ہوئے تھے، انگلینڈ کی ٹیم ٹور چھوڑ کے گئی، لیکن اتنا پریشر انہوں نے بلڈ اپ کیا فائنینشیلی بھی، جو انڈیا کا رول ہے آئی سی سی میں، اور ظاہر ہے کہ ان کی گورنمنٹ بھی انوالو ہوئی، انگلش ٹیم کو واپس آ کے کھیلنا پڑا، اس سیریز کو انہوں نے کمپلیٹ کیا۔ اس کے باوجود کہ آسٹریلیا نے اپنی ہاکی ٹیم 4 نیشن ٹورنامنٹ میں نہیں بھیجی، ٹینس ٹیم ڈیوس کپ انہوں نے لے لیا، تو میں تو یہ بھی سسپیکٹ کرتا ہوں کہ ابھی بہت ٹائم باقی ہے کامن ویلتھ گیمز ہونے، یہ پاکستان سے اگر چلا گیا ہے تو جو حالات انڈیا میں 29th انسرجنسیز موومنٹ چل رہی ہیں اس وقت، سب سے زیادہ، یہ ایک ریسرچ پرسوں سروے آئی ہے، تو اگر پاکستان پہ یہ صورتحال آئی ہے تو انڈیا پہ بھی جب ڈیوس کی ٹیم کو وہ وڈرا کر رہے ہیں تو چارلس ورتھ جو ہاکی ٹیم کے کیپٹن، انہوں نے کہا جی کامن ویلتھ گیمز کو بھی شفٹ کیا جائے جو انڈیا میں ہونے، اور 2010 کا جو ورلڈ کپ ہے ہاکی کا اس کو بھی وہاں سے موو کیا جائے۔ اور ایک سال چندی گڑھ میں رہے چارلس ورتھ، انڈین ٹیم کے کوچ، انہوں نے کہا میں اپنے بچوں کو سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ اسکول بھیجا کرتا تھا اور واپس لایا کرتا تھا، تو انہوں نے ابھی ایکو کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان کو اگریسولی فارن آفس، فیڈرل منسٹری، جو بھی آپ کے ہو سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کہنا چاہیے کہ جی ہم فرنٹ لائن ٹیررزم میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں دنیا بھر میں، ہمارے ساتھ یہ سلوک تو کم از کم نہ، آپ ایفرٹس تو اپنی کر لیتے، کم از کم چلیں، اب یہ نہیں تو یہ بات میں مان لیتے کہ آپ کے یو اے ای میں میچز ہو جاتے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ایگریمنٹ جس وقت فائنلائز ہو رہا تھا ورلڈ کپ کا، اس میں کیا ہمارے پی سی بی نے اتنی ایفرٹ کی کہ ہم یہ کلوز ڈلوائیں کہ خدا نہ خواستہ ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز میں اگر ہمارے میچز یہاں نہیں ہوتے، کیا یہ کلوز وہاں پہ یہ ڈلوائی؟ اب جو آئی سی سی اتنا شیئر ہو گیا، پہلے اس نے ٹائم بائی کیا ہم سے کہ یہ اب لیگل پروسیڈنگ کو چھوڑا، ہم سے نیگوسیشن ٹیبل پہ ہے، اب انہوں نے وہ ٹائم بھی بائی کر لیا، اس میرے خیال ہے انہوں نے اپنے کلازز، اپنی ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پھر اس میں یہ کلاز ہوتی کہ آپ کے میچز یو اے ای یا ابو دھابی میں ہو جانے چاہیے تھے، جو کہ میرا خیال ہے کہ پی سی بی کا، کیونکہ پی سی بی فوکسڈ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ڈومیسٹک لیول پہ بھی دیکھ لیں، میاداد کو آپ ڈی جی پی ایس بی بناتے ہیں، پھر اس کو آپ سیک کر دیتے ہیں، پھر اس کو ریہائر کرتے ہیں، آپ عبد القادر کو رکھتے ہیں، وہ ریزائن کرتے ہیں کہ جی یہ ٹیم میری نہیں ہے، اس کے بعد جو ٹیم 2020 جیتی ہوئی ٹیم ہے، چلے عبد القادر سے اختلافات ہو گئے، آپ نے سلیکشن کمیٹی دونوں ختم کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ پی سی بی اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جس الیکشن نے یہ 2020 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم بنا کے دی ہے کہ جی اس کی سزا شعیب محمد اور سلیم جعفر کو یہ دی گئی کہ آپ کو گھر بھیجا جا رہا ہے۔ وننگ کمبینیشن کو عباسی صاحب کئی دفعہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وننگ کمبینیشن کو آپ کبھی ڈسٹرب نہیں کرتے، تو یہ تو ایک ایرر آف کامیڈی ہے جس کو عباسی صاحب کہا کرتے ہیں، سیریز آف ایرر ہے جو چل رہی ہے۔ بھائی صاحب، جیسے کہ سردار صاحب نے کہا کہ اتنے زیادہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں بورڈ کے خلاف، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یونس خان 11 نے ایک طرح سے یہ ورلڈ کپ جیت کے جی ہاں انہوں نے ایک طرح سے اعجاز بٹ صاحب کی نوکری پکی کر دی ہے یا بچا لی ہے؟ ویل یہ تو کہنے کی بات ہے۔ دیکھیے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ کرکٹ بورڈ جو ہے، کرکٹ بورڈ کا کام کچھ اور ہے، پلیئرز کا کام جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور پلیئرز کو پیمنٹ ملتی ہے اس کی، ہے نا صاحب؟ بالکل۔ تو اگر پاکستان ٹیم جیتتی ہے تو اس کے اندر کرکٹ بورڈ کا جو بھی اس کا رول رہا ہے وہ تو پبلک آ گیا نا، کہ ایک آدمی ریزائن کر رہا ہے، دوسرا آدمی جو انٹرم پہ آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جب ٹیم واپس آئے گی میں اس کو بدل دوں گا۔ تو آپ نے کیا کیا اس ٹیم کو انکریج کرنے کے لیے؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور دیکھیں، جو پہلے بات کر رہے تھے سردار صاحب سیکیورٹی کی، آپ دیکھیے کہ سری لنکا کو لے لیں، سری لنکا میں سول وار کتنے سال سے ہو رہی ہے، مگر ایک اورا ہے سیکیورٹی کا، سولائز سیکیورٹی کا۔ آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں 7 بام ایک دن میں پھٹے ہیں، 52 آدمی مر گئے، مگر آسٹریلیا بھی تھی، آسٹریلیا سب سے زیادہ سینسیٹیو ہے نا اس معاملے میں، سیکیورٹی کے نعرے مارتے ہیں۔ ان کے ہاں تو لوگ ریسٹورینٹ چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کو مار ڈالا جاتا ہے جان سے، ہے نا صاحب؟ پھر آپ جائیں ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ افریقہ کا کرائم ریٹ ڈیلی بڑھ رہا ہے۔ انڈیا میں جتنی انسرجنسیز ہو رہی ہیں وہ ہم کو سب کو پتا ہے۔ بھائی صاحب، یہی تو ہم بات کریں کہ میں جو آپ کو پوائنٹ جو ریز کرنا چاہ رہا ہوں، بنگلہ دیش نے ریفیوز کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں انٹرٹین کر سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے۔ اچھا، یہ اس کا فال آؤٹ جو ہے، یہ ہر
کنٹری کو کے اوپر جائے گا. انڈیا اگر سمجھتا ہے کہ وہ ایگزمپٹ ہے, دے آر سیڈلی مسٹیکن. سو از بنگلہ دیش, سو از سری لنکا. یہ سب کے اوپر فال آؤٹ جائے گا پاکستان کا ڈیپریویشن. اس لیے کہ پاکستان کا بورڈ جو ہے وہ اس کی اچیومنٹس ایسے ہیں کہ وہ آرڈنری بورڈ نہیں ہے. اس کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے تو سب بورڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن سر, مگر آپ کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اورا آف سیکیورٹی نہیں دیا ہے. آپ پرومس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اس کو بیک اپ نہیں کرتے. دوسرے جو ہیں وہ بیک اپ کرتے ہیں اور ان کے ہاں اورا آف سیکیورٹی ہے. آپ کے ہاں ایک گراؤنڈسمن آتا ہے تو 15 پٹرول کارز پہنچ جاتی ہیں اس کو ریسیو کرنے کے لیے, تو آپ نے تو اس کو تو پہلے ہی ڈرا دیا. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کو تو جانا تھا ایک ہائرڈ کار کے ساتھ اگر آپ پاس گاڑی نہیں ہے. مگر یہ جو آپ امپریشنز دیتے ہیں نا ڈر کے, وہ تو پھر سب اس کو ابزارب کریں گے. سردار صاحب, یہ واقعی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب بھی کوئی غیر ملکی ٹیم سیکیورٹی کی جائزہ لینے آتی ہے تو 4 رینجرز کے موبائل آ گئے, 4 اس کے پیچھے آدمی 2 آتے ہیں, تو آبویسلی اگر ان کو اتنی سیکیورٹی دی جائے گی تو وہ یہی کہیں گے کہ جناب کے پاکستان میں سیکیورٹی صحیح نہیں ہے. جی, کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بالکل امپریشن یہی جاتا ہے کہ جی اتنے حالات خراب ہے کہ 2 آدمیوں کے لیے اتنی سیکیورٹی درکار ہے, تو اگر پوری ٹیم آئے گی تو اس کے لیے کس سیکیورٹی کا اہتمام کرنا پڑے گا. تو سر اب کیا کہیں کہ اب صورتحال یہاں پر آ گئی ہے, اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ مزید کوئی ایسا چانس ہے کہ کیا یہ میچز ریورٹ ہو سکیں, یا آئی سی سی ابھی فیصلہ نہیں بدلتا؟ چانس تو صرف یہی ہو سکتا ہے میکسیمم آپ کا, اگر کورٹ یہ رول کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس ایگریمنٹ میں کلاس کس طرح کی ہے. اگر کسی نے عقل مندی, دانش مندی, دور اندیشی کا مظاہرہ کر کے اس ورلڈ کپ کے ایگریمنٹ میں اگر یہ کلاس ہو کہ اگر پاکستان میں میچز نہیں ہو سکتے تو آیا وہ نیوٹرل وینیو پہ شفٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن دیکھیں میرے خیال ہے کلاس نہیں ہوگی, اس لیے سری لنکا نے بھی مجھے آپ کو یہاں پر انٹرپٹ کرنا پڑے گا. ناظرین, وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا, اور واپس آ کے اس ایشو پر گفتگو جاری رہے گی.